إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں عالم اسلام بالخصوص اللہ کو ماننے والا اور نبی پر اپنا ایمان رکھنے والا اس دنیا کے اندر پریشان حالی کا شکار ہے. کچھ تو سازشیں ہیں جو اس کے پیچھے محنت کر رہی ہیں اور اس کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے دل سے اللہ کا اور اس کے محبوب کا اور شریعت کا اور دین کا جنازہ نکل جائے. اسے ہم ایسے ہی جا کر کے کہیں گے کہ تو اللہ کو چھوڑ دے تو اسے غصہ آئے گا، یہ بات نہیں مانے گا. اس کو کہیں گے کہ تو نبی کو چھوڑ دے تو بات تسلیم نہیں کرے گا. اس شریعت میں، اس دین میں کیا رکھا ہے، اگر ہم اس طریقے کی اس سے گفتگو کریں گے تو یقیناً اس کا ایمانی جذبہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. طریقہ وہ اختیار کیا جائے کہ ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے اور یہ ہمارے رنگ میں ڈھلتے چلے جائیں، یہ ہمارے جیسے ہوتے چلے جائیں. لہذا کبھی مہینوں کے اعتبار سے، کبھی دنوں کے اعتبار سے وہ نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے کہ اس پر عمل کرو، اس پر چلو، اس طریقے سے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آؤ. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا تم اس طریقے پر عمل کرو گے تو تمام انسان تم سے خوش ہو جائیں گے، تمہیں سیکولر کہلائیں گے، تم اس ملک کے یقیناً باشندے کہلاؤ گے. لہذا وہ اعمالوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے ایمانوں کے جنازے نکل جائیں. لیکن ہمارا نوجوان اور خاص طور سے ہمارا مسلمان، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ کالج اور اسکول کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا ہو،
ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اور وہ صرف اپنی کالج کی دوستی کو نبھانے کے لیے یا کاروباری تعلقات کو نبھانے کے لیے وہ ایسے کاموں کو کر جاتا ہے جس میں اللہ ناراض ہو، جس میں اس کے محبوب کے نقش قدم سے ہٹ کر کے زندگی ہو۔ یہ اسی طریقے سے قرآن کیا کہتا ہے، وقت کے علماء کیا کہتا ہے، ان کو کہنے دیجئے۔ ہمیں تو صرف اپنے کاروبار کو چمکانا ہے، کالج کے تعلقات کو نبھانا ہے، وقت کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ لہذا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازشیں۔ لہذا اسی کے تعلق سے ہمارے درمیان میں کالجوں کی لائن سے، اسکولوں کی لائن سے، کاروباری لائن سے نئے نئے دن ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے کہ ان کو مناؤ، ان میں اپنا وقت گزارو، ان میں اپنے پیسوں کی فضول خرچی کرو۔ لہذا اس طریقے سے مجھے اور آپ کو یہ دن دیے گئے اور ہم ان کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا، یا ہمیں اس دنیا سے بھی جانا ہے، قبر کی اندھیریوں میں آنکھیں کھولنی ہیں، یا حشر کی رسوائیوں سے ہمیں سامنا کرنا ہے، جہنم کے اندر بھی پھینکے جا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہم ان عملوں کو کر گزرتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی 2-4 دن پہلے ایک دن گزرا جس کو میں اور آپ کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، لہذا تمام مسلمانوں نے نہ یہ سمجھا کہ اس لفظ کے اندر کیا کفریہ کلمات ہیں، نہ یہ سمجھا کہ شرکیہ کلمات ہیں۔ ہم ان کلمات کو کہنے سے کفر تک پہنچ گئے، ہم ان کلمات کو نبھانے سے کفر تک چلے گئے۔ لہذا ہم نے جس طریقے سے کسی کو مبارکباد دی یا کسی کے پروگرام میں شامل ہوئے، گویا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منایا، اور حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ بیٹے کہلائے، لہذا آج اللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ہم ان تمام کی تمام چیزوں میں شریک ہوئے، لیکن ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ہم کفر تک پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی توحید کے لفظ کو ایک طرف ڈال دیا اور ہم وہ لفظ کہنے والے ہو گئے، یا وہ لفظ جو کہہ رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہو گئے، کہ جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتلا رہے تھے اور اس کی خوشی منا رہے تھے، اور وہ کرسمس ڈے کے نام سے مجھے اور آپ کو بلا رہے تھے، لیکن ہم کاروباری تعلقات کو خراب نہ ہو جائیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنچے، ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں اسی لیے ہم ان کے یہاں پہنچے۔ لہذا ہماری دوستیوں میں کمی نہ آ جائے، ہم نے پروگرامات منائے، لیکن ذرا سا یہ بھول گئے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا نبی ہم سے دور ہو گیا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، حال یہ کہ ہمارے پاس ہمارا ایمان بھی موجود نہ ہو۔ لہذا میرے بھائی پھر اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابھی یہ 25 دسمبر کے بعد پھر ایک اور دن میری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والا، جس کو میں اور آپ نئے سال کے نام سے جانتے ہیں، میری اور آپ کی نوجوان نسلیں اس کو نئے سال کے نام سے جانتے ہیں، اور بڑی بڑی تیاریاں کر چکے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کر چکے ہیں، صرف اسی نام پر کہ ہمیں نیا سال منانا ہے۔ ہمیں نیا سال منانے کے لیے ہمارا اللہ راضی نہ ہو یا نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی پرواہ نہیں، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم شریعت سے الگ قدم رکھیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو صرف اپنی دوستیوں کو بڑھانا ہے، ہمیں تو صرف اپنے کاروباری تعلقات کو بڑھانا ہے۔ جو پیسہ ہم نے خون پسینے سے کمایا ہمیں تو وہ شیطان کو راضی کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ لہذا ماں باپ کو دیکھا گیا کہ وہ بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کے لیے پیسے
خرچ کر رہے ہیں، ان کو گفٹ لانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ان کو گھومنے اور پھرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، لہذا نہیں جانتے کہ اس نئے سال کے موقع پر کچھ اور نہیں میرے اور آپ کے ایمانوں کے سودے کیے جاتے ہیں، کچھ اور نہیں میرے اور آپ کے ایمانوں کو دل سے خرچ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ کون سی عیاشی نہیں ہے جو اس سال کی رات میں نہ ہوتی ہو، نئے سال کے نام پر نہ ہوتی ہو، لیکن مسلمان اور بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ایمانوں کے سودے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لہذا سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اس سے کیا لینا دینا؟ ارے جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ ہر قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، ہر قدم پر مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے کہ تمہیں یہ قدم کیسے اٹھانا ہے۔ خالی یہ شریعت نماز کے لیے نہیں ہے، خالی یہ شریعت روزے کے لیے نہیں ہے، خالی یہ شریعت زکوٰۃ اور فطرے کے لیے نہیں ہے، خالی یہ شریعت حج کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ شریعت ہر قدم پر مجھے اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے تمہیں فلاں قدم کیسے اٹھانا ہے، فلاں زندگی تمہیں کیسی گزارنی ہے، بدن پر تمہارے کپڑے کیسے ہوں، لہذا تمہارے معاملات کیسے ہوں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اگر کوئی مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے تو وہ میری اور آپ کی شریعت ہے، جس میں قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کے علماء کرام کی زبانیں ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو خوشیاں منانی ہیں، ہمیں تو فضول خرچی کرنی ہے، اور بھول گئے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت جہاں بڑے سارے سوالات کریں گے، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھا سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو، ذرا اس کا حساب دو، مال تم نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ لہذا میرے بھائی، میں اور آپ سازشوں کو نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جمعہ پڑھ لیا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے تو 5 وقت نمازیں پڑھ لی، ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھتے کہ میرے اور آپ کے ایمانوں کے سودوں کی تیاری نئے نئے دنوں کے نام سے کی جا چکی ہیں، اور ان میں مجھے اور آپ کو دھکیلا جاتا ہے، خاص طور سے میری اور آپ کی بچیاں، میرے اور آپ کے نوجوان بچے جو اسکول اور کالجوں کے اندر جا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں او لوگوں جو ہمارے بچے اسکول اور کالجز کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو محفوظ نہ سمجھو، ان کے ایمانوں کو محفوظ نہ سمجھو، ان کے عقائد کو محفوظ نہ سمجھو، انہیں خالی انجینئر نہیں بلکہ ان کے عقائدوں کو بھی ان کے دلوں سے کھرچا جاتا ہے، ہاں اللہ کی محبت کو بھی ان کے دلوں سے نکالا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کی نفرت بھی ان کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، یہاں تک کہ شریعت پر نئے نئے الزام لگا کر کے ان کے دلوں سے شریعت کی محبت بھی نکالی جاتی ہے، یہاں تک کہ علماء کی کچھ غلطیاں ان کے سامنے پیش کر کے علماء کی نفرتوں کو ان کے دلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ لہذا یہ تمام تر محنتیں اگر کہیں ہوتی ہیں تو وہ کالج کی زندگیاں ہیں، ہاں وہ اسکولوں کی زندگیاں ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اور پھر اس طریقے سے نئے نئے دنوں کو میرے اور آپ کے بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بچے آ کر کے ضد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ان کی محنت کے پیسے وصول کرتے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ یہ پیسے کہاں خرچ کریں گے، تو صرف ایک لفظ ان کی زبان پر آتا ہے، والد محترم آپ کو معلوم نہیں نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کی پارٹی ہوگی، نئے سال میں ہم ڈانس کریں گے، نئے سال میں گانے بجائے جائیں گے، نئے سال میں ہم خوشیاں منائیں گے، اور والد محترم بھی خوش ہو کر کے اپنی خون پسینے کی کمائی ان کو پکڑا دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ سال میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اللہ کو ماننے والا، اس کے نبی کو ماننے والا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کا سال میرے اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ میرے محبوب کی جو ہجری زندگی ہے، جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، یہیں سے ہجری سال شروع ہو گیا تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں کہ سال کہاں سے شروع کیا جائے، سال
سال کے مہینے کہاں سے شروع کیے جائیں؟ حضرت علی المرتضی مشورہ دیتے ہیں، امیر المؤمنین کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی ہجرت سے اپنے سال کا شروعات کر لے، اپنے سال کا آغاز کر لے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس مشورے کو تسلیم کیا، اور جب میرے آقا نے مکہ المکرمہ چھوڑا اور آپ مدینہ المنورہ پہنچے، یہیں سے سال کا شروع ہو گیا تھا، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کہلایا۔ ہاں پھر اس کے بعد یہ 12 مہینے ذی الحجہ تک مکمل کر دیے گئے۔ لیکن مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو انگریزوں کے دن تو یاد ہیں، ان کے مہینے تو یاد ہیں، لیکن اگر میں ابھی اپنے مسلمان بھائیوں سے معلوم کروں، ذرا تم عربی مہینے کھڑے ہو کر کے گنواؤ جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو محبوب کی زندگی سے ہیں، جو صحابہ اکرام کے حکم کے مطابق ہیں، ذرا مجھے ان مہینوں کے نام بتلاؤ۔ تو کوئی کھڑا ہو کر کے الا ماشاءاللہ کسی کے یاد ہو، کسی سے معلوم کروں کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے، ہاں اس کو یہ بھی نظر انداز ہوگا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے۔ حالانکہ جو ایمان کو مانتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، اس کے لیے یہ چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن نہیں، مجھے اور آپ کو تو وہی انگریزی مہینے، مجھے اور آپ کو تو وہی دین کے دشمنوں کے مہینے یاد ہونا کوئی ناجائز نہیں، یاد ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اسی پر زیادہ عمل ہونا، اسی کے مطابق ہمارے پروگرام طے ہونا، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عربی مہینے عطا کیے گئے ہیں، جس کو میں اور آپ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ذی قعدہ، ذی الحجہ کے نام سے یہ 12 مہینے مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے، لیکن کہیں کسی کے ذہن میں، کہیں کسی کے دل میں یہ مہینے نظر نہیں آتے۔ لہذا میرے بھائی، یہ گفتگو کیوں کرنے لگا؟ میری اور آپ کی زندگی تو انہی سال سے شروع ہونی چاہیے۔ خیر، اللہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی توفیق دے دیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نیا سال جو آنے والا ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ ایمان کو ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ اسلام کو ماننے والوں کا نہیں ہے۔ لہذا جب میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں تو اس کی خوشی کیوں منائیں؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سال، عربی سال آتا ہے، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر عمر ابن خطاب، حالانکہ وہ تو اسلامی سال ہے، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان غنی، یہاں آج تک کسی نے اس سال کو نہ منانے کو کہا ہے، نہ منانے کا کوئی ہم نے طریقہ نکالا ہے۔ اگر اسلام میں جائز ہوتا نیا سال تو ہم تو اردو کا مناتے، ہم تو عربی کا مناتے، لیکن جب عربی کو منانے کے لیے منع کر دیا گیا کہ کوئی یہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس سال کو منانے کے لیے بڑے بڑے اسٹیج لگائیں، اس سال کو منانے کے لیے بڑے بڑے کھانے لگائیں، بڑے بڑے خرچے کریں۔ لہذا میرے بھائی، اب سے کچھ صدیاں پہلے اس نئے سال کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس سال کی شروعات ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب 19ویں صدی شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، لہذا یہاں سے اس کو منانے کا کام شروع ہوا، ورنہ ان سے پہلے کوئی ان دنوں کو نہیں منایا کرتا تھا، کوئی اس دن کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، یا یہ بھی خوشی کا دن ہے، یا یہ بھی ہماری بربادی کا دن ہے، یا یہ بھی ہمارے پیسوں کو خرچ کرنے کا دن ہے، یا یہ بھی کسی کو مبارکباد دینے کا دن ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا آغاز اس وقت سے شروع ہوا کہ جب 19ویں صدی کا آغاز ہے، ایک رائل نام کا نیوی میں کام کرتا ہے اور پانی کا جہاز وہ چلاتا ہے، لہذا اس میں وہ مہینوں لہذا پانی کے سمندر میں رہا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی کے سمندر میں ہے وہ بور سا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایک بورنگ سمجھتا ہے، لہذا اس کے دل میں خیال آتا چلو کیوں نہ ہم پیدائش کا دن منائیں، کبھی اپنی پیدائش کا دن مناتا تاکہ دل بہل جائے، کبھی اپنی بیوی کے دن کو مناتا تاکہ دل بہل جائے، پھر اپنے بچوں کے دنوں کو مناتا تاکہ دل بہل جائے۔ لہذا
اسی طریقے سے جب تمام کے تمام انسانوں کے دن منانے کے دن مکمل ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے جانوروں کے دن منانے شروع کر دیے. پھر اپنے جانوروں کے دن بھی جب ان کے ختم ہو گئے, اب ان کے دل کے اندر آیا, ارے آخر کریں تو کیا کریں, اب سارے جشن ختم ہو گئے, اب ہم کیا کریں. لہذا پھر جیسے یہ دسمبر کا مہینہ آیا اور 25 دسمبر کے بعد یہ نیا سال آنا شروع ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ کیوں نہ یہ نیا سال جو شروع ہوتا ہے اس میں بھی جشن منایا جائے اور اس کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے مبارکباد دی جائے. لہذا وہاں پر اس طریقے سے یہ جہازوں کے اندر منایا گیا, سمندروں کے اندر منایا گیا. لہذا جب اس تقریب کو اتنی مقبولیت ملی تو پھر جیسی اگلا سال شروع ہوا تو وہاں کے نیوی کے چھوٹے چھوٹے افسروں نے اپنے بڑے افسروں کے سامنے درخواست ڈالی کہ جس طریقے سے ہم نے نیا سال پچھلے سال منایا تھا ہم اسی طرح اس سال بھی منانا چاہتے ہیں, لیکن اس سال ہمارے انتظامات کچھ اچھے کر دیے جائیں, ہمارے لیے ساحل سے کچھ فاحشہ عورتوں کا انتظام کر دیا جائے, کچھ ناچنے والی عورتوں کا, کچھ گانے والی عورتوں کا انتظام کر دیا جائے. چنانچہ چھوٹے افسروں نے یہ درخواست رکھی اور بڑے افسروں نے یہ قبول کی اور ساحل سے کچھ فاحشہ عورتوں کو لایا گیا تاکہ وہ ان کے سامنے ڈانس دکھائیں, تاکہ وہ ان کے سامنے رقص کرے, تاکہ ان کے سامنے گانے گائیں. لہذا اسی طریقے سے وہ فاحشہ عورت جس طریقے سے یہ لوگ بڑے دنوں سے اپنے گھروں سے دور تھے, راتوں کے اندھیریوں میں رنگ رلیاں منائیں, لہذا شراب کی بوتلوں کو کھول لیں, یا جس طریقے سے جشن منایا جائے تمہیں اس طریقے سے آزادی ہے. لہذا یہ طریقہ پھر وہاں سے شروع ہو کر کے جب وہ اپنے جہازوں سے اترے پھر ان دنوں کو انہوں نے ہمارے بیچ میں بھی منانا شروع کر دیا. اس طریقے سے اس فاحش اور اس لغو اور اس بیکار دن کی شروعات ہو گئی کہ ہم اس کو جشن کے طور پر منانے لگے. کچھ سالوں پہلے ہمارے سفید داڑھی والوں سے معلوم کریں, مسلمان جانتا ہی نہیں تھا, مسلمان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دن کس طریقے سے منایا جاتا ہے, یہ دن بھی منانے کی چیز ہے. لہذا پھر اس نے ہمارے مسلمانوں میں طریقے سے جس طریقے سے ہمارا نوجوان اسکول اور کالج کی زندگی کے اندر پہنچا اور وہاں ہر فرقے کے آدمی کو دیکھا, وہاں ہر مذہب کے آدمی کو دیکھا, جیسے وہ وہاں اسکول اور کالج کی دنیا کے اندر پہنچا تو اس نے بھی یہ دن مناتے ہوئے دیکھا. لہذا جس طریقے سے وہ وہاں دن مناتے گئے اب یہ تقریبات میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی پھیلتی چلی گئی, میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی بڑھتی چلی گئی. لہذا پھر آسانی سے اور خاموشی کے ساتھ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں کے اندر سرایت کر گئی. اور آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, آج ہم اس کو غلطی نہیں سمجھتے, آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے نوجوان کی نوجوانی برباد ہو سکتی ہے, جوانی برباد ہو سکتی ہے. لہذا آج کے اس دن کے اندر دنیا کی سب سے مہنگی شراب پلائی جاتی ہے, یہاں تک کہ زنا کاریوں کے اڈے عام کر دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ رقص اور گانے میری اور آپ کی زندگی میں بالکل گناہ نہیں سمجھے جاتے آج کے اس دن کے اندر. اور ہمارے ماں باپ خوشی سے ہماری اولادوں کو پیسے دیتے ہیں, خوشی سے ہمارے بچوں کو اس رات میں اس دن میں خرچ کرنے کے پروگرامات بنا دیے جاتے ہیں. بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کی جوانی کدھر کی طرف جا رہی ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو گیا, ہمارا بیٹا جوہری ہو گیا, ہمارا بیٹا نشیڑی ہو گیا, ہمارا بیٹا میوزک کا عادی ہو گیا, ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. او اللہ کے نیک بندے, اس وقت میں تجھے کیوں فکر نہیں تھی جب وہ نئے سال کے نام سے تجھ سے پیسے مانگتا تھا, نئے سال کے گھومنے کے نام سے تجھ سے پیسے وصول کیے جاتے تھے. اس وقت تجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی, صرف سمجھتا تھا کہ یہ کسی بازار کے اندر جائے گا, کچھ کھا پی کر کے واپس آ جائیں گے, کچھ کیک وغیرہ کاٹ کر کے آ جائیں گے. ارے تو اس وقت میں موجود نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری اولاد شراب کی بوتلیں بھی کھول رہی ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وسکی اور بیئر کے نام سے اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو, یہاں تک کہ عورتوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے ان سے زنا عام کرا دیا جاتا ہو. لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں. صرف ماں باپ تو بھولے بھالے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں بس بازار میں جائے گا, گھوم پھر کر آئے گا اور ذرا سا کچھ کھا پی کر کے آ جائے گا. ایسا نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ بڑے بڑے اسٹیج لگائے جاتے ہیں، پھر ان کے اندر نٹ اور کنجروں کو بلایا جاتا ہے، جن کو آج میں اور آپ اپنی زبانوں سے ہیرو کہتے ہیں۔ ہمارے ہیرو اب ہمارے نبی نہیں رہے نعوذ باللہ، ہمارے صحابہ نہیں رہے نعوذ باللہ، اب ہمارے ہیرو یہ ایکٹر ہو چکے ہیں، ہمارے ہیرو یہ کنجر ہو چکے ہیں، جن کو آج سے کچھ زمانہ پہلے ناچنے اور گانے والے کہا جاتا تھا۔ ان کو اپنی چارپائیوں پر بٹھانا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان کو اپنے گھر کے برتنوں میں کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ آج وہ میرے اور آپ کے ہیرو ہو گئے۔ میرے اور آپ کے ہیرو علماء نہیں ہیں، میرے اور آپ کے ہیرو صحابہ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے ہیرو انبیاء نہیں ہیں، آج میرے اور آپ کے ہیرو وہ ہو چکے ہیں۔ لہذا انہی کی طرح بالوں کی کٹنگ ہے، انہی کی طرح داڑھی کا مذاق ہے، انہی کی طرح بدن پر کپڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے ہیرو انبیاء نہیں، صحابہ نہیں، علماء نہیں، میری اور آپ کے نوجوانوں کے ہیرو اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف یہ نٹ اور کنجر ہیں، جن کو آج سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بھی بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی اولاد یہ اسی طریقے سے کوئی نوجوان اگر کسی سے معلوم کیا جائے یہ پینٹ کس کی ہے تو ہیرو کا نام بتاتا ہے، یہ شرٹ کس کی، یہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم کے اندر پہنی ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان لڑکوں کے اندر پھر یہی شرائط ہماری بچیوں کے اندر کر گئی۔ عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، بیاہ اور شادی کا دن آتا ہے تو ہماری بچیاں بھی ہم سے وہی کپڑے مانگتی ہیں جو فلاں نٹنی نے پہنی ہے، فلاں کنجر نے فلاں فلم کے اندر پہنا ہے، ہماری بچیاں بھی انہی کپڑوں کو مانگتی ہیں۔ لیکن ہمیں ذرا سی پرواہ نہیں، آخر یہ ہماری اولاد کدھر جائے گی، آخر یہ ہماری اولاد کہاں جائے گی۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تو ہمارا نوجوان معلوم کرتا میرے آقا کے کپڑے کیسے تھے، میرے آقا کے بال کیسے تھے، صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن حالات بدلتے گئے اور زمانہ اس قدر تبدیل ہو گیا کہ آج ہمیں اگر کوئی ان باتوں کو بھی سمجھائے تو ہم بیٹھے ہوئے شرماتے رہتے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر یہ بیماریاں گھر کے اندر آ چکی ہیں تو پھر ان اولادوں کو اپنی اولاد نہ سمجھو، پھر ان اولادوں کو اپنے قبضے میں نہ سمجھو۔ یہ اولاد کب تم سے جدا ہو جائے، کب تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے، اور کب اسی طریقے سے تمہیں اپنی خوشی کی خاطر، اپنی عیش پرستی کی خاطر تمہیں کب قربان کر دے، اس کا انتظار کرو۔ لہذا جب اس اولاد کے دل سے دین کی اور شریعت کی محبت نکل جائے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو پھر اسے نہ ماں کی محبت رہتی ہے، نہ باپ کی محبت رہتی ہے، نہ گھر میں اپنے بڑے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں کی محبت رہتی ہے۔ وہ صرف اپنی عیش پرستی تلاش کرتا ہے، اپنی عیش کی زندگی تلاش کرتا ہے۔ لہذا اب اس عیش پرستی کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زمین کے لیے باپ کا قتل، محبت کے لیے اپنی ماں کا قتل، اسی طریقے سے بھائی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بھائی کا قتل۔ لہذا آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ باپ نے شراب پینے کے لیے منع کیا تو باپ ختم، بھائی نے شراب پیتے ہوئے ڈانٹ دیا تو بھائی ختم۔ لہذا آج یہ چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، کیونکہ نوجوان آگے چل کر کے اتنا بڑا عیاش ہو جائے گا، جو بھی اس کی عیش پرستی میں ٹانگ اڑائے گا وہ راستے سے ہٹایا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائی تو یہ نیا سال یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، لہذا یہ جن کا ہے ان کو منانے دیجئے، یہ جن کا ہے یہ عیسوی سال ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت نہیں، بلکہ اللہ کی قسم جتنی تعریف حضرت عیسیٰ کی ہمارے قرآن کریم کے اندر ہے اتنی ان کی کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ جو کتابیں ان کی بدلی جا چکی ہیں اور جو سچائی قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی وہ تو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں تو پھر ان کے نام پر فحاشی کرنی ہے، ان کے نام پر عیاشی کرنی ہے، ان کے نام پر نوجوانوں کو بگاڑنا ہے، ان کے نام پر ہماری نوجوان نسلوں کو شرابی اور جواری اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر عیب پیدا کرنے ہیں۔ ہاں یہ نیا سال آج اس رات کے اندر جو بالکل شراب کو نہیں جانتا تھا وہ شراب کو پینے والا ہوگا، جو زنا کی طرف کبھی نہیں گیا تھا وہ اس رات میں زنا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ خون پسینے کا پیسہ جوئے اور سٹے کے اندر لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اس سال
سال میں جو پہلے گناہ نہیں کرتا تھا وہ آج اس رات کے اندر نئے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ اگر آپ نے خیال نہ کیا صرف اس وجہ سے تاکہ دوستی کے اندر فرق نہ پڑ جائے، صرف اس وجہ سے کہ میرے کاروباری تعلقات کمزور نہ ہو جائیں، اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گفتگو کرتا چلوں، جس طریقے سے ان کے پروگرامات کے اندر شامل ہونا بالکل ناجائز، ان کے یہاں جا کر کے ان کا ساتھ دینا بالکل ناجائز، اسی طریقے سے ان کے پروگرام میں شامل ہونا بالکل ناجائز، اور اگر شراب کی بوتل چلیں تو یہ تو بالکل حرام، اگر زنا کی طرف آئیں تو یہ تو بالکل حرام، اگر کوئی بے پردہ عورت تمہارے سامنے ڈانس کرے تو حرام، اسی طرح میوزک کا سننا بالکل حرام۔ لہذا اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم موبائل کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کو پیغامات بھیج دیں گے اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں، لہذا موبائلوں کے ذریعے سے میسج کرنا اور ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے بھیجنا اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا بھی شریعت میں کوئی، ہاں آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے، اور خاص طور سے میں اپنے ماں اور باپ سے کہنے لگا ہوں کہ اپنی اولاد کا اس رات کے اندر خیال کریں، ان دنوں کے اندر خیال کریں، لہذا جو ہماری بچی اسکول اور کالج کے اندر جاتی ہے ذرا اس کا دھیان کریں کہ کہیں وہ کسی کے لیے گفٹ پیک تو نہیں کرا رہی ہے، یا اسی طریقے سے میری بچی کے ہاتھ میں کل انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں کہاں سے آئی، آپ پر سوال کرنا لازم ہے، اس کے گلے میں ہار کہاں سے آیا، میں نے تو نہیں دلایا، یہ ہار اس کے گلے میں کہاں سے آیا۔ اور ایسے وقت میں خاص طور سے ماؤں کو سخت کر دیا جائے کہ اگر تو نے میری بچی کی کوئی غلطی نظر انداز کی تو اس کی پٹائی تو ہوگی یا نہیں، لیکن تجھے بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ ایسے دور میں سب سے زیادہ غلطیوں کو جو بچیوں کو چھپاتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہماری گھروں کی مائیں ہیں، ہماری گھروں کی بڑی بہنیں ہیں جو غلطیوں کو چھپاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ باپ کو پتہ نہ چل جائے، اور ماؤں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ آج بات انگوٹھی اور گلے کے ہار کی اور اچھے کپڑوں کی، لیکن کل یہی بیٹی اگر عزت کا جنازہ نکال کر کے کسی کے ساتھ رفو چکر ہو جائے تو پھر اس وقت نظر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا میرے بھائی ایسے وقت میں خاص طور سے خیال کیا جائے کہ نہ یہاں سے میرے گھر سے کوئی گفٹ کے نام پر باہر کوئی سامان جائے گا، اور نہ باہر سے میرے گھر کے اندر یہ لعنت آئے گی، لہذا اس معاملے میں سخت ہو جائیں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں سخت ہو جائیں، ورنہ یاد رکھنا پھر شرمندگی ہوگی، لیکن اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب عزت کچلی جا چکی ہوگی، جب عزت روند کر کے گھر سے جا چکی ہوگی، اس وقت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت جھوٹ بولیں گے کہ نہیں نہیں ہماری بچی تو فلاں جگہ گئی ہے، نہیں نہیں وہ تو فلاں رشتہ دار کے یہاں گئی ہے، لہذا پھر جھوٹ بولیں گے، لیکن اس جھوٹ سے فائدہ کچھ نہیں، دل کہہ رہا ہوگا کہ تیری عزت کچلی جا چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ان کو پہلے ہی راستوں سے ختم کیا جائے، پہلے ہی راستوں سے۔ آپ کے گھر میں بچی کے پاس موبائل نہ ہو، اس نے سب سے زیادہ برباد کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا موبائل ہے، آپ اس کا بھی خیال کریں کہ کہیں میرا موبائل تو استعمال نہیں ہوتا، کہیں میرے موبائل کے ذریعے تو میسج نہیں جاتے یا آتے، لہذا میں تو موبائل کو رکھ کر کے ایک طرف سو جاتا ہوں یا ایک طرف اپنے آرام میں پہنچ جاتا ہوں، کہیں میرے موبائل کا غلط استعمال تو نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل کے بچے بڑے تیز ہو چکے ہیں، لہذا ابھی ڈھنگ سے چلنا بھی نہیں جانتے کہ موبائلوں کے گیم چلا لیتے ہیں، ابھی ڈھنگ سے چلنا بھی نہیں جانتے کہ موبائلوں کی ویڈیو نکال کر کے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا یہی بچے اگر سمجھدار ہوں گے کہ یہ کسی پر کال نہیں کر سکتے، یہ کسی کو میسج نہیں بھیج سکتے، ہاں یہ کسی کو، ہاں یہ ان کے ذریعے سے دوستیاں نہیں ہو سکتی، اس لیے خاص طور سے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے اور بچیوں کا دھیان رکھنا ہے۔ لہذا میرے بھائی آج کے دور میں یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں کی لعنت بنیں گی، لیکن باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں سخت ہو جائے، کیونکہ بے عزتی جب باہر ہوتی ہے تو کسی اور کی نہیں باپ کی ہوتی ہے، گردن جھکتی ہے تو باپ کی جھکتی ہے، ہاں نظر نیچی ہوتی ہیں تو بھائی کی ہوتی ہیں، لہذا اسی لیے گھر میں سختی پیدا کر دی جائے کہ میرے گھر میں نئے سال کے نام سے نہ گفٹ آئے گا، نہ نئے سال کے نام سے کہیں گفٹ جائے گا، اس میں سختی برتی جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی
بات اگر مومن کی ہوتی تو برداشت کر لیا جاتا، لیکن سازشیں تو یہاں تک ہیں کہ ان کی بچیوں کو لاؤ اور ان کے ایمان سے ان کو ہاتھ دھواؤ، لہذا ان کی زبان میں اللہ نہیں بلکہ ہمارے بھگوان ہوں، ان کی مانگ کھلی ہوئی اور اس میں سندور بھرا ہوا ہو، لہذا اس طریقے کی مکمل سازشیں کی جا چکی ہیں، اور ان کی شروعات انہی ہدیوں اور تحفے سے ہوتی ہے، انہی گفٹوں سے ہوتی ہے۔ یہ طریقے کے موبائل گفٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، اور ہر سال کئی سو بچیاں ایک شہر سے نکل کر کے اپنے ایمانوں کے سودے کرتی ہیں۔ یہ بچیاں جتنی محلے کے اندر ہیں سب میری اور آپ کی بچیاں اور بہنیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کی بچی آئے، نہیں میرے بھائی، آپ سوشل میڈیا کو جب کھول کر کے دیکھیں گے، آپ کسی ویڈیو کو کھول کر کے دیکھیں گے تو بچی کا نام نہیں بتلایا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم بچی نے اپنا دھرم چھوڑ کر کے فلاں دھرم قبول کر لیا ہے، اس میں باپ کا نام نہیں، ماں کا نام نہیں۔ اگر بدنام کیا جاتا ہے تو اسلام کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ایک بچی نے اللہ کو چھوڑ کر فلاں کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ بھی کر لیا، لہذا بڑے شان سے دکھائی جاتی ہیں، اور میں اور آپ اس وقت میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے، پچھتانے کے علاوہ۔ لیکن ایک وقت تھا جب ہم اپنی بچیوں کو سمجھا سکتے تھے، ہم اپنی بچیوں پر پابندی لگا سکتے تھے، لیکن اس وقت میں پابندی نہیں لگائی جاتی۔ لہذا اسی طریقے سے ایک بات اور سننے میں آئی ہے، لہذا وہ بات کیا ہے؟ جن گھروں میں نئے رشتے ہو جاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ ہو، تو نئے سال سے پہلے جیجو گفٹ کے نام سے ہمارے گھروں سے گفٹ جاتے ہیں کہ نئے سال کے نام سے ہمارے یہاں سے گفٹ جائے گا۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں ہماری بہن کا رشتہ ہوا ہے، جہاں ہماری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، وہاں گفٹ کے نام سے لے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے اپنے اندر لے کر کے آ رہے ہو؟ کیوں میں نے اور آپ نے برباد ہونے کے فیصلے کر لیے ہیں؟ کیوں اپنے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے فیصلے کر لیے ہیں؟ یہ نئے طریقے میرے اور آپ کے گھروں میں، کہ جن گھروں کے اندر ابھی نئے رشتے ہوئے ہیں، ابھی سگائی ہوئی ہے یا منگنی ہوئی ہے، تو اب نئے سال کے نام سے گفٹ پیک کر کے پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس کو جیجا گفٹ کہا جا رہا ہے۔ سالیاں لے کر کے جا رہی ہیں۔ کہاں سے آپ کے وہ جیجا ہو گئے؟ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہاں سے اپنی بیٹیوں کو سدا جھجا کر کے وہاں بھیج رہے ہو؟ کہاں سے اپنے خون پسینے کی کمائی گفٹ کر کے بھیج رہے ہو؟ اور نئے سال کے نام پر، اور اس طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب ملوث ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے کہ نئے سال سے پہلے جہاں رشتے طے ہو گئے، جہاں رشتے متعین ہو گئے، وہاں تیزی کے ساتھ سالیاں بن کر کے گفٹ لے جا رہی ہیں۔ شرم کا مقام ہونا چاہیے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ کیا ہم نے بالکل برباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں، بھیج دے جتنا عذاب بھیجنا ہے، ہم تجھ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، بھیج تجھے جیسا بھی عذاب بھیجنا ہے۔ وہ تو قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی دعاؤں کی بدولت میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس طریقے کے گناہ ہم کرنے لگے ہیں کہ اگر صبح کو اٹھتے تو ہماری شکلیں بندروں کی ہوئی ملتی، اگر ہم صبح کو اٹھتے تو ہمارے بدن خنزیروں کی طرح ہو چکے ہوتے، لیکن ہم ذرا سی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور دن بدن بربادی کی طرف ہیں، دن بدن اپنے دماغ سے نئے پروگرامات طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ نیا سال یہ میری اور آپ کی خوشی کا نہیں بلکہ یہ تو غم کا ہونا چاہیے کہ میری عمر 25 تھی، اب 26 ہو گئی، 30 تھی 31 ہو گئی، 50 تھی 51 ہو گئی۔ میں جتنے بھی میرے سال گزر رہے ہیں، میں اتنا ہی قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ کیا ہے میری قبر کی تیاری؟ کیا ہے میری اللہ کے سامنے جانے کی تیاری؟ ان چیزوں کی فکر ہونی چاہیے کہ جو غلطیاں میرے سے پچھلے سال میں ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ آنے والا سال میں اپنے اللہ کے مطابق گزاروں گا، اپنے نبی کے مطابق گزارنا چاہوں گا۔ لہذا یہ ہونا چاہیے، یہ کیا کہ جشن منایا جائے، یہ کیا کہ شراب کی بوتلیں کھولی جائیں، وسکی اور بیئروں کی بوتلیں کھولی جائیں، یہ کہ زنا کاری کے اڈے عام کیے جائیں۔ یہ کہاں سے میں نے اور
اور آپ نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے فیصلے کر لیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ، ورنہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر کئی ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ہے، اور ایک ملک میں نہیں بلکہ تمام کے تمام ملکوں میں اربوں روپے کے ڈالر شراب بکتی ہے اور پی جاتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں ہم غریب ہیں مسجدوں کے نام پر، ہم بالکل غریب ہیں مدرسوں کے نام پر، ہم بالکل غریب ہیں غریب اور یتیموں کے نام پر، لیکن جیسی خوشی کے دن یہ واہیات کے دن آتے ہیں، ان میں ہماری جیبوں میں پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اللہ کی پناہ، یہ سب کی سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم نئے سال کے نام پر کچھ بھی خوشی نہیں منائیں گے، یہاں تک کہ میسج کے ذریعے سے بھی ہم کسی کو پیغام ہیپی نیو ایئر کا انشاءاللہ نہیں بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے جو مالدار لوگ ہیں وہ تو جا کر کے اسٹیجوں پر اور بڑے بڑے پروگراموں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی گلی اور محلوں کے اندر دیکھا ہے کہ ڈی جے اور باجے اور نئے نئے گانوں کی چیزیں لا کر کے بڑے شور سے ان کو بجایا جاتا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا اس چیز سے بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے کہ ہمارے گھروں میں نئے سال کے نام پر کوئی گانا نہیں بجے گا، نئے سال کے نام پر ہمارے یہاں کوئی بینڈ باجے کا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ میرے بھائی، یہ دنیا خود بربادی کی طرف ہے، ایسا نہ ہو یہ دنیا صرف آپ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ایمان والے کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ اگر یہ ایمان والا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا پھر اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں، پھر اللہ چٹکیوں میں اس کو ختم کر دے گا۔ اس لیے دنیا آپ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کرو، ان کے رنگ اور ڈھنگ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اللہ جس طرح برداشت کرنی جانتا ہے اللہ مجھ پر اور آپ پر عذاب بھیجنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ارادے کرو کہ نئے سال کے نام سے کوئی خوشی نہ ہمارے گھر کے اندر ہوگی نہ گھر سے باہر ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔